بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، آج ذکر ہی کچھ ایسا ہے کہ دل بوجھل ہے، زبان الفاظ ادا کرنے سے قاصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے آخری لمحات کا منظر بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شدید بخار کے باعث شدید تکلیف میں ہیں۔ خدمت گزار صحابہ کرام اپنے اپنے طور پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو سکون پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اب اپنے جانثاروں کو روز محشر تک خیر بات کہنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا امر پورا ہونا ہی ہے۔ مختصر سی نبوی زندگی یعنی 23 سال کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا شاید ہی کوئی لمحہ ایسا ہوگا جو جد و جہد اور امت کی بہتری، اس کی اصلاح اور اس کی فکر کرتے نہ گزرا ہو۔ بچپن خوبصورت، لڑکپن بے مثال، پھر جوان ہونے پر عرب کے روایتی آلودہ ترین ماحول میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پاک ہر قسم کے داغ سے، ہر قسم کی آلودگی سے پاک رہا۔ مکے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے لوگ احتراماً صادق اور امین کہتے ہوئے کھڑے ہو جایا کرتے۔ ہر کسی کا دل چاہتا کہ وہ چاند سا چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہی رہے، جس کے سامنے حسن یوسف بھی ماند ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزاروں برس کا سفر طے کر کے آخر جناب عبداللہ بن عبد المطلب کے ذریعے جناب آمنہ بنت وہب کی گود میں اترا، لیکن یہی مرد جوان جب تنہا جہالت اور گمراہی کے بدترین ماحول میں رشد و ہدایت کا پیغام لے کر اٹھتے ہیں تو غیر اپنے بھی ایسے بیگانے ہو گئے کہ جیسے خون کا کوئی رشتہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ کوئی کوڑا پھینک رہا ہے، کوئی دوران سجدہ آلائش سر مبارک پر ڈال رہا ہے، کوئی دشنام ترازی کر رہا ہے، کوئی معاذ اللہ ابتر ہونے کا طعنہ دے رہا ہے۔ تقریباً 13 برس تک مشکلات اور مصائب کا پہاڑ ٹوٹنے کے باوجود محض گنتی کے چند ہی لوگ ایمان لائے، وہ بھی اعلانیہ اقرار نہیں کر پا رہے۔ عزم و ہمت کا جائزہ لیجئے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ حوصلہ اللہ رب العزت نے صرف اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر رکھا کہ مشکلات کا کوہ گراں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے کے سامنے کچھ نہیں تھا۔ آخر اہل مدینہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محسن بن کر آئے۔ قریش کی دھمکیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے یہ مدنی لوگ جو بعد میں انصار مدینہ کے نام سے مشہور ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے دست و بازو بنے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جینا مرنا ان کے ساتھ ہی کر لیا۔ مکہ فتح ہونے پر بھی انصار کے دل مرجھائے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا محالہ اللہ کے نزدیک مقدس ترین اور اپنے آبائی شہر اور اپنے محبوب شہر مکے میں منتقل ہو جائیں گے، لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان مندی کی سوچ پر کہ آپ نے اپنے محسنوں سے دور رہنا پسند نہیں فرمایا۔ سلسلہ غزوات، جنگوں اور دیگر واقعات سے ہوتا ہوا آخری ایام تک آن پہنچا ہے۔ آج پھر وہ گھڑی آن پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب
اور اپنے دوست سے ابدی ملاقات کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، کوچ کرنے والے ہیں۔ بے شک ہم سب کو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ ابن سعد نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس پر آخری وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف سے بڑھ کر تکلیف آئی ہو۔ شیخین نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی تو آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے آپ کے جسم اطہر کو چھو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو تو بہت شدید بخار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، مجھے اتنا بخار ہے جتنا کہ تم میں سے 2 مردوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر تو آپ کے لیے اجر بھی 2 گنا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ ابن سعد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ پر بخار کی اتنی شدید کیفیت، اتنی شدید حرارت تھی کہ ہم میں سے کسی کو یارہ نہیں تھا کہ بخار کی گرمی کی بنا پر آپ کے جسم اطہر پر زیادہ دیر تک ہاتھ رکھ پاتا۔ یہ حال دیکھ کر ہم سبحان اللہ کہتے رہے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام علیہم السلام سے بلا یعنی تکلیف میں اشد کوئی شخص نہیں ہوتا۔ جس قسم کی تکلیف میں شدت ہم انبیاء پر ہوتی ہے، اتنا ہی ہمارے لیے اجر میں زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے نبیوں میں سے کسی نبی کی یہ شان تھی کہ اگر چیچڑی چپٹ جاتی تو وہ نہ چھوڑتی یہاں تک کہ وہ ان کو قتل کر دیتی، اور کسی نبی کی یہ حالت تھی کہ وہ برہنہ رہتے اور اتنا کپڑا موجود نہ ہوتا کہ وہ ستر کر سکتے بجز عبا کے جسے وہ پہنا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، وصال پرملال سے 2 روز قبل ہفتہ یا اتوار کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف میں کچھ تخفیف ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد نبوی کی جانب تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کروا رہے تھے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہٹ سنی تو دوران نماز ہی پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر ابو بکر کی بائیں جانب تشریف فرما ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور صدیق اکبر کھڑے ہو کر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی اقتداء میں بطور مکبر تکبیرات کہہ رہے تھے، اور دوسرے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر شریف پر قدم رنجہ فرمایا اور وہ خطبہ ارشاد فرمایا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کا آخری خطبہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا کی زیب و زینت کو پسند کر لے اور چاہے تو جو انعام و اکرام اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بات کے مفہوم کو جان گئے، زار و قطار رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہم اپنے باپوں، ماؤں، اپنی جانوں اور اپنے اموال کو حضور کے عوض بطور فدیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضور کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اپنے یار غار کی یہ محبت بری گفتگو سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی صحبت اور اپنے مال میں سے تمام لوگوں سے ابو بکر زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ اگر میں اہل زمین میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اس کے اور میرے درمیان اسلامی اخوت کا رشتہ ہے۔
پھر فرمایا مسجد نبوی میں کوئی دریچہ نہ رہنے دیا جائے سوائے ابو بکر کے۔ ناظرین کرام، یہاں عرض کرتے چلیں کہ مسجد نبوی میں کئی صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے کھلا کرتے تھے جو اس حکم کے بعد پھر بند کر دیے گئے سوائے خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے۔ امام طبری بحوالہ امام واقدی لکھتے ہیں کہ میں نے ابی صبرہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کے دوران حضرت ابو بکر نے کتنی نمازیں پڑھائیں؟ انہوں نے ایک صحابی کے حوالے سے بیان کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی تھیں۔ ناظرین کرام، حضرت اکرمہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 3 دن ہمیں نماز پڑھائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا وقت جب قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک اس میں ڈبوتے ہیں اور پھر چہرے پر مسح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بار الہ، موت کی تکلیف میں تو میری مدد فرما۔ ناظرین کرام، الخصائص الکبریٰ کے مطابق امام طبرانی نے اوسط میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ مبارک کے دروازے کا پردہ اٹھا کر لوگوں کو دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر آپ خوش ہوئے، مسرور ہوئے اور فرمایا الحمدللہ، کوئی نبی اس وقت تک فوت نہ ہوا جب تک کہ اس کی امت سے کسی آدمی نے اس امت کی امامت نہ کی ہو۔ اس کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ لوگوں، میرے بعد تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے چاہیے کہ اس مصیبت کے ساتھ جو مجھے پہنچی ہے اپنی اس مصیبت کا موازنہ کر کے صبر کر لے، اس لیے کہ میرے بعد میری امت کے کسی آدمی کو ایسی مصیبت ہرگز نہیں پہنچے گی جیسی مجھے مصیبتیں پہنچی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کیفیت میں بھی ناظرین کرام ہر وقت خیال ہے تو اپنی امت کا خیال ہے۔ امام طبری اور ڈاکٹر محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نے آپ کو بطور علاج دوائی پلانا چاہی۔ اس سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی سی طاری ہوئی تو حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں ایک شربت ٹپکایا۔ آپ دوبارہ ہوش میں آئے تو شربت پلانے کا سبب پوچھا۔ چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ذات الجنب یعنی پسلی کے درد کے شبے کی بنا پر چند قطرے دہن مبارک میں ٹپکائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی مرض ہے، اللہ نے مجھے ذات الجنب میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا چچا عباس کے سوا ہر شخص جو یہاں موجود ہے اس کے منہ میں یہ شربت ڈالا جائے۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ ناظرین کرام، وفات سے ایک روز قبل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس بیماری کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ وہ دینار کہاں ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ فوراً اٹھیں اور 8 دینار جو رکھے ہوئے تھے وہ لے کر آ گئی اور اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیناروں کو اپنے مبارک ہاتھ میں کچھ دیر الٹ پلٹ کرتے رہے، پھر فرمایا کہ اب انہیں صدقہ کر دو۔ لیکن اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت میں اس قدر مصروف تھے کہ حکم کی تعمیل نہ ہو پائی۔ اب وہ آخری دن آ گیا کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فانی دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے۔ پیر کے اس دن غشی کے بعد کچھ افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان دیناروں کے متعلق پوچھا۔ ام حبیبہ نے معذرت کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی عیادت کی مصروفیت کی وجہ سے حکم کی تعمیل نہیں ہو پائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ دینار اپنے گھر میں چھوڑ کر اپنے پروردگار سے ملاقات کروں تو میرا پروردگار کیا فرمائے گا کہ میرے بندے کو مجھ پر اعتماد نہیں تھا؟ اللہ اکبر، ان کو فوراً مساکین میں تقسیم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں جو آخری پونجی تھی اسے نکال کر حکم دیا کہ اسے مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ ناظرین کرام، وہ ذات اقدس جسے اللہ رب العزت نے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی تھیں، اس کے گھر کا عالم یہ تھا کہ زندگی کی آخری رات میں چراغ میں تیل نہیں تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنا چراغ اپنی ایک پڑوسن کی طرف بھیجا اور کہا کہ اپنی تیل والی کپی سے چند قطرے اس چراغ میں ڈال دو تاکہ آج کی رات گزر جائے۔ حیات طیبہ کے آخری ایام میں یہ عالم تھا کہ حضور نے ایک یہودی سے بطور قرضہ جو 75 سیر جو لیے تھے، اس کی قیمت کے عوض اپنی زرہ اس کے پاس بطور رہن رکھی ہوئی تھی۔ ارشاد نبوی کے مطابق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ سوموار کے دن نماز فجر کا وقت آ گیا اور تمام مسلمان صفے باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ناتوانی میں مبتلا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک سے اتر کر دروازے کے قریب تشریف لے آئے۔ دروازے پر پردہ آویزاں تھا، اسے ایک طرف سرکایا۔ اس وقت یہ روح پرور منظر اللہ رب العزت کے حبیب نے دیکھا کہ اسلام کا جو درخت حضور نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا، وہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ اس کی جڑیں پاتال تک اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ تو حضور کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضور نے تبسم فرمایا۔ صحابہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کے آقا انہیں دیکھ رہے ہیں تو دیدار کے لیے یوں بے چین ہوئے کہ قریب تھا کہ یارہ ضبط نہ رہے اور وہ نمازیں توڑ دیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی نمازیں مکمل کرو۔ حضور پیچھے ہٹائے اور پھر اس پردے کو دروازے پر دوبارہ آویزہ کر دیا۔ اس روز کاشان اقدس سے حضرت عباس اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما باہر تشریف لائے۔ ایک شخص آپ سے ملا، اس نے پوچھا کہ ابو الحسن کیسے ہو؟ حضور کے مزاج مبارک کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، حضور اب صحت یاب ہیں۔ حضرت عباس نے اپنے بھتیجے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک طرف لے جا کر کہا کہ میں موت کے وقت خاندان عبد المطلب کے چہروں کو خوب پہچانتا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیماری سے جاں بر نہیں ہو پائیں گے۔ ناظرین کرام، امام بخاری حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بیمار ہوتے تو معوذات کی صورتیں پڑھا کرتے اور پڑھ کر اپنے دست مبارک پر پھونکتے، پھر اپنے دست مبارک اپنے تمام جسم پر پھیرتے۔ اس آخری علالت میں یہ معوذات پڑھ کر حضور کو دم کرتی اور حضور کا دست مبارک پکڑ کر حضور کے جسم اطہر پر بطور تبرک پھیرا کرتی۔ ناظرین کرام، یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جس مرض میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا، اس مرض کے ایام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی شفا کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ ناظرین کرام، یہ یہاں پر ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد یہ مقدس ذکر جاری رہے گا۔
ناظرین کرام، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام آدم سے خاتم تک میں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اسی اثناء میں سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہوئی نظر آئیں۔ بی بی پاک کی چال میں اور ان کے والد گرامی کی چال میں ذرا فرق نہیں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی لخت جگر کو دیکھا، فرمایا مرحبا مرحبا اے میری بیٹی، مرحبا، خوش آمدید۔ پھر حضور نے انہیں اپنی ایک جانب بٹھایا، پھر ان سے سرگوشی کی، وہ زار و قطار رونے لگیں۔ پھر دوبارہ سرگوشی کی تو سیدہ کائنات مسکرانے لگیں۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب واپس جانے لگیں تو میں نے پوچھا کہ اے نور نظر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کیا سرگوشی فرمائی؟ تو فرماتی ہیں میں اللہ کے رسول کے راز کو افشا نہیں کر سکتی۔ پھر حضور کا وصال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد میں نے ایک مرتبہ پھر سیدہ سے درخواست کی کہ وہ حق جو میرا آپ پر ہے میں آپ کو اس کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتی ہوں کہ فرمائیے اس روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کیا سرگوشی فرمائی تھی؟ تو سیدہ کائنات فرماتی ہیں ہاں، اب میں اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ پہلی بار جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ سرگوشی کی تو فرمایا فاطمہ، جبرائیل اس سے پہلے ہر سال میرے ساتھ ایک بار قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ اس سال انہوں نے 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا ہے، اور میرا خیال ہے اب میرے وصال کی گھڑی قریب آن پہنچی ہے۔ میری نور نظر، اللہ سے ڈرتی رہنا اور اس مصیبت پر صبر کرنا، میں تمہارے لیے بہترین پیش رو ہوں۔ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فراق کی خبر سن کر میں زار و قطار رونے لگی۔ دوبارہ میرے آقا نے میرے کانوں میں راز سے ایک بات کہی تو فرمایا فاطمہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تمام اہل ایمان کی خواتین کی سردار بنا دی جاؤ؟ یا یہ فرمایا کہ اس امت کی تمام خواتین کی سردار بنا دیا ہے، اور فاطمہ تم میرے تمام اہل بیت میں سے پہلے مجھ سے اگلے جہان میں ملو گی۔ یہ بات سن کر میں مسکرا دی۔ حضرت سیدۃ النساء سے بات کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بارگاہ خداوندی میں یہ دعا بھی کی کہ اے بار الہ، میری جدائی میں میری بیٹی کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ پھر حضور نے حضرت سیدہ کو فرمایا کہ حسن و حسین کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ معصوم شہزادے حاضر ہوئے اور اپنے محبوب جد کریم کو تکلیف میں دیکھا تو انہوں نے گریہ وزاری شروع کر دی، رونا شروع کر دیا، اور ان کا رونا اتنا دردناک اور تکلیف دہ تھا کہ انہیں دیکھ کر تمام گھر والے رونے لگ گئے۔ حضور نے اپنے ان دونوں شہزادوں کو بوسہ دیا اور صحابہ کرام اور تمام امت کو وصیت کی کہ وہ ان شہزادگان کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھیں۔ اپنے شہزادوں کو یوں روتا دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے رونے کی وجہ پوچھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے گریہ کناں ہوں کہ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ ناظرین کرام، ابن سعد نے واقدی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جب میں رخصت ہو جاؤں تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔
اس لیے کہ ہر انسان کے لیے اس کلمے کے عوض ہر مصیبت کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے گھر میں جمع فرمایا اور آخری اجتماعی نصیحتوں سے مشرف فرمایا۔ اس بارے میں امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں شدت آ گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جمع فرمایا اور ہماری طرف الوداعی نظروں سے دیکھا، یہاں تک کہ حضور کی چشمان مقدس اشک بار ہو گئیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فراق کی گھڑی نزدیک آ گئی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں مرحبا کہتا ہوں، اللہ تمہیں زندہ و سلامت رکھے، تمہیں ہدایت عطا فرمائے، ہر قدم پر تمہاری مدد و نصرت فرمائے، تمہیں نفع سے بہرہ فرمائے، تمہیں راہ راست پر چلائے، تمہیں ہر شر اور ہر تکلیف سے بچائے، اللہ ہمیشہ تمہاری مدد فرمائے، تمہارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، میں اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ تمہارا نگہبان ہو، میں تم پر اسے اپنا خلیفہ بناتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے کھلا ڈرانے والا ہوں، خبردار اللہ کے بندوں اور ان کے شہروں میں کبر و غرور فخر نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے مجھے بھی اور تمہیں بھی یہ فرمایا ہے کہ دار آخرت ہم ان لوگوں کو عطا کریں گے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے اور فساد بپا نہیں کرتے، اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور کو غسل مبارک کون دے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے جو مرد اور میرے قریبی رشتہ دار ہوں گے، ان کے ساتھ کثیر تعداد فرشتوں کی ہوگی جو تمہیں دیکھیں گے لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکو گے۔ پھر عرض کیا گیا کہ ہم حضور کو کفن کن کپڑوں میں دیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہو جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے اس میں کفن دے دو، یا یمن کی چادروں میں، یا مصر کے سفید کپڑوں میں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ، حضور کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان اقدس میں آنسو چھلکنے لگے اور ہم پر بھی گریہ طاری ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تمہیں بخشے، اور اپنے نبی کے ساتھ جو جانثارانہ اور مخلصانہ برتاؤ تم نے رکھا ہے، اللہ تمہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو اور خوشبو لگا کر کفن پہنا چکو تو میری قبر کے کنارے پر میری چارپائی رکھ دینا، پھر ایک لمحے کے لیے میرے پاس سے باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے میرے دو دوست اور ہم نشین میری نماز جنازہ پڑھیں گے، یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام، پھر ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام، ملائکہ کے لشکر جرار سمیت یہ سعادت حاصل کریں گے۔ ان کے بعد میرے اہل بیت کے مرد میری نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر ان کی مستورات یہ سعادت حاصل کریں گی، پھر یکے بعد دیگرے فوج در فوج مجھ پر داخل ہونا اور نماز جنازہ پڑھنا۔ کوئی رونے والی، کوئی چلانے والی، کوئی فغاں کرنے والی عورت مجھے اذیت نہ پہنچائے۔ میرے صحابہ میں سے جو آج یہاں موجود نہیں انہیں میرا سلام پہنچانا، اور میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں ہر اس شخص کو سلام دے رہا ہوں جو اسلام میں داخل ہوا، جس نے میرے دین میں میری پیروی کی آج سے روز قیامت تک۔ پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ، مرقد انور میں حضور کو کون داخل کرے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اہل بیت کے مرد، جتنا کوئی رشتے میں میرے زیادہ قریب ہو، ان کے ہمراہ ان گنت فرشتے ہوں گے جو تمہیں تو دیکھ رہے ہوں گے لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکو گے۔
नाज़रीन किराम, इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं कि तबरानी ने शद्दाद बिन औस से रिवायत की कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर थे। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ा के आलम में थे। आपने फरमाया, शद्दाद तेरा क्या हाल है? अर्ज की, मुझ पर दुनिया तंग हो गई है। आपने फरमाया, तुम्हें कोई अंदेशा नहीं, आगाह रहो, अन करीब शाम फतह होगा और बैतुल मुक़द्दस फतह होगा और तुम और तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद इंशाअल्लाह उनमें इमाम होगी। नाज़रीन किराम, मर्ज के दौरान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते हैं कि आयशा, खैबर के रोज़ जो जहरीला खाना मुझे खिलाया गया था उसका दर्द मैं हमेशा महसूस करता रहा और इस वक्त उसी जहर के असर से ऐसे जैसे मेरी शहरक कट रही है। इसलिए बाज़ सहाबा कराम ने ये कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के लिए दोनों सआदतें जमा फरमा दी थी। आपको मनसब नबूवत पर भी सरफराज फरमाया और सआदत शहादत से भी बहराबर फरमाया। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मदारिजुन नबुव्वा में लिखते हैं कि आखिरी दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अज़वाज मुतहरात को यके बाद दीगरे अलविदा फरमाया और सुपुर्द खुदा फरमाया और उन्हें नसीहतें फरमाईं। फिर फरमाया, मेरे भाई अली को बुलाओ। आप हाजिर हुए तो आपने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अनवर अपने जानों पर रख लिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि मैंने फ़लाँ यहूदी से इतने दिरहम कर्ज लिया था ताकि उसामा के लश्कर की तैयारी में सर्फ करूं, तुम वो रकम उस यहूदी को अदा कर देना, खबरदार भूल न जाना। फिर फरमाया, अली, हौज़ कौसर पर सबसे पहले तू मेरे पास पहुंचेगा। फिर फरमाया, कागज और दबात लेकर आओ ताकि तुम्हारे लिए वसीयत कलम बंद करूं। सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि मुझे अंदेशा लाहक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कलम दबात लेने जाऊं और हुजूर रहमत रहलत फरमा जाए। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हुजूर जो वसीयत फरमाना चाहते हैं वो इरशाद फरमाए, मैं उसे याद रखूंगा। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत सैयदना अली मुर्तज़ा को जो फरमाई वो ये दो जुमले थे, नमाज की पाबंदी करना और अपने गुलामों के आराम और आसाइश को मलहूज रखना। नाज़रीन किराम, अल्लामा इब्न कसीर ने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत यूं लिखी है कि मैं तुम्हें नमाज और ज़कात की पाबंदी की वसीयत करता हूँ और उन गुलामों के बारे में जिनके तुम मालिक हो उस हवाले से तुम्हें वसीयत करता हूँ। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने बहवाला इमाम अहमद इब्न साद बसनद सही उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि कोई नबी ऐसा नहीं है मगर ये कि उसकी रूह कब्ज़ करके उसके अज्र सवाब को दिखाया जाता है, फिर उसकी रूह को वापस उसकी तरफ करके उसे इख्तियार दिया जाता है। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर याद रखी जिस वक्त के आप मेरे सीने से टेक लगाए हुए थे और मैं देख रही थी, यहाँ तक कि आपकी गर्दन मुबारक एक तरफ को झुक गई और मैंने गुमान किया कि आपने क़ज़ा की और मैंने उस कैफियत को पहचाना और मैं आपकी तरफ देखती रही यहाँ तक कि आपने सर मुबारक उठाकर नज़र फरमाई। उस वक्त मैंने दिल में कहा, खुदा की कसम, आप हमें इख्तियार न फरमाएंगे। मैंने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त ये आयत मुबारका पढ़ते हुए सुना कि और जो अल्लाह और रसूल की इताअत करे तो वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया, यानी अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन, और ये कितने अच्छे साथी हैं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मैं समझ गई कि अल्लाह ने
آپ کو اختیار دیا ہے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گروہوں کو قبول کیا ہے۔ ناظرین کرام، صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت صحت میں فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کی روح قبض کرنے سے پہلے انہیں جنت میں ان کی قیام گاہ دکھائی گئی، پھر اختیار دیا گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کا سر اطہر میری گود میں تھا، اس وقت آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے تو آپ نے اپنی نظر گھر کی چھت کی طرف اٹھا لی اور فرمایا، اے اللہ، مجھے اپنی بارگاہ میں انبیاء اور صدیقین سے ملا دے۔ میں اسی وقت سمجھ گئی کہ اب آپ ہمیں یعنی دنیا والوں کو پسند نہیں کر سکتے، اور مجھے وہ حدیث پاک یاد آ گئی جو آپ حالت صحت میں ہم سے بیان فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ آخری کلمہ جو زبان مبارک سے نکلا وہ یہی کلمہ تھا کہ اللہم الرفیق الاعلی۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد یہ ذکر پاک جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آدم سے خاتم تک میں۔ آخری لمحات میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کی بارگاہ نبوت میں حاضری سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، مجھے درد کی شدید تکلیف ہے۔ دوسری رات پھر جبریل امین حاضر ہوئے، اللہ کی طرف سے سلام پہنچایا اور مزاج پرسی کی۔ حضور نے وہی جواب دیا جو گزشتہ رات عرض کیا تھا۔ تیسری رات سوموار کی رات جبریل امین پھر حاضر ہوئے، اللہ کی طرف سے سلام پہنچایا اور مزاج پرسی کی۔ اسی دوران میں ملک الموت در اقدس پر حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر حاضر ہے اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ ساتھ ہی عرض کی کہ ملک الموت نے اندر آتے ہوئے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی ہے، اور نہ حضور کے بعد وہ کسی اور سے اجازت طلب کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ وہ حجرہ شریف میں داخل ہوئے اور حضور کے سامنے دست بستہ ہاتھ باندھ کر با ادب کھڑے ہو گئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے حضور کی خدمت میں بھیجا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان پاک کی تعمیل کروں۔ اگر حضور مجھے روح قبض کرنے کی اجازت دیں گے تو میں روح قبض کروں گا، اور اجازت نہیں دیں گے تو میں روح اطہر کو جسد اقدس میں ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ حضور نے پوچھا کہ واقعی تم ایسا ہی کرو گے؟ فرشتے نے عرض کی، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں حضور کے ہر ارشاد کو بجا لاؤں۔ جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ کے لیے بڑا مشتاق ہے۔ حضور نے ملک الموت کو اجازت دی کہ حضور کی روح مبارک کو قبض کیا جائے۔ اس پر جبریل امین نے عرض کی، السلام علیک یا رسول اللہ، یہ میرا زمین پر اترنا آخری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
नाज़रीन इकराम, आखिरी लम्हात में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक पकड़ रखा था और हुजूर के जिस्म अतहर पर हाथ फेर रही थीं और ये जुमले दोहरा रही थीं जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के औकात में दोहराया करते थे कि ऐ सब लोगों के परवरदिगार, इस तकलीफ को दूर फरमा दे। ऐ शिफा देने वाले, शिफा अता फरमा। तेरी शिफा के बगैर कोई शिफा नहीं, ऐसी शिफा जो बीमारी को नेस्तो नाबूद कर देती है। जब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की ज़ुबान अक़दस से सुने तो अचानक दस्ते मुबारक, वो फरमाती हैं कि मेरे हाथ से खींच लिया, फिर ज़ुबान अक़दस से फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मुझे बख्श दे और मुझे रफ़ीक़ आला से मिला दे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जिस वक्त रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस जिस्म अतहर से निकल कर सूए रफ़ीक़ आला रवाना हुई तो मैंने ऐसी खुशबू सूंघी जो मैंने आज तक कभी नहीं सूंघी थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस पर उस रोज़ अपना हाथ रखा, कई हफ्तों तक मेरे हाथों से खुशबू आती रही। कई हफ्ते मुझे भूख न लगी और न खाना खाया, न वुज़ू की हाजत महसूस हुई। साहिबे मवाहिबुल दुनिया लिखते हैं कि जब अनवार इलाही और तजल्लियात रब्बानी का ज़ुहूर हुआ तो आलम महसूसात के साथ हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ टूटने लगा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल और दरजात में मज़ीद तरक्की और उलू होने लगा। इसीलिए सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि हुजूर ने फरमाया कि हर वो दिन जिसमें मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पहले से ज़्यादा क़ुर्ब हासिल न करूं, उस रोज़ से सूरज के तुलू होने में मेरे लिए कोई बरकत ना हो। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि आपने फरमाया कि मुझ पर अल्लाह के अनगिनत एहसानात हैं, उनमें से बड़ा एहसान ये है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हुजरे में और मेरी बारी के दिन वसाल फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और हुजूर के लुआब दहन को आपस में मिला दिया। वो इस तरह कि उस दिन मेरे भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर मेरे घर आए, उनके हाथ में मसवाक थी। मैं हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ टेक लगाए बैठी हुई थी। मैंने देखा कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुर्रहमान की तरफ गौर से देख रहे हैं। मैं समझ गई कि हुजूर मसवाक करना चाहते हैं। मैंने अर्ज़ की कि इरशाद हो तो मैं हुजूर के लिए अब्दुर्रहमान से मसवाक ले लूँ? तो आका अलैहिस्सलाम ने सर मुबारक से इशारा फरमाया। मैंने अपने भाई से मसवाक ली, मैंने देखा कि वो सख्त थी। मैंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह इरशाद हो तो मैं इसे हुजूर के लिए नर्म कर दूं? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक से इशारा फरमाया कि हाँ। बस मैंने उसे अपने दांतों में चबा कर नर्म किया और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो ले ली। हुजूर के सामने पानी का बर्तन पड़ा था। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पानी में हाथ मुबारक डालते थे और अपने चेहरे अतहर पर फेर लिया करते और फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन किराम, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज मुबारक क्या थे? इस बारे में इमाम इब्न इसहाक लिखते हैं कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी कलिमात बतौर वसीयत इरशाद फरमाए वो ये थे कि जज़ीरा अरब पर दो दीन न रखे जाएं, यानी सिवाय दीन इस्लाम के जज़ीरा नुमा अरब पर और किसी दीन के मानने वालों को न रहने दिया जाए और यहूदियों और मजूसियों को ये मौका न दिया जाए कि अरब की मुमलिकत में उन्हें कोई
حیثیت حاصل ہو جائے وہ اور اپنی ریشہ دوانیاں کرنے لگ جائیں۔ ناظرین کرام، جبکہ ابن سعد نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ کعب احبار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے اور انہیں کہا کہ اے امیر المومنین، وہ آخری کلمہ کیا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھو۔ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ الصلاۃ الصلاۃ۔ کعب احبار نے کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا آخری لفظ یہی ہوتا ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد مسلمانوں پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ منکروں نے سر اٹھایا، آتش پرستوں نے اظہار مسرت کیا، منافقوں نے خوشیاں منائیں، عرب کے رہنے والے مرتد ہونے کا سوچنے لگے۔ اس مشکل مرحلے پر اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی ذمہ داریاں ملیں اور اسلام کا نظام ان کے ہاتھوں انجام پانے لگا۔ مسلمانوں میں سے اشتراک و افتراق کی کیفیات دور ہوئیں، اہل کفر خطہ زمین پر پست اور ذلیل ہوئے، مفسدوں کا شور ختم اور اتباع سنت نبوی کرنے والوں کی دعائیں مقبول ہوئیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہم سب اکٹھے تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رو رہے تھے، اور ہم میں سے کسی نے اس رات آنکھ تک نہیں جھپکی۔ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی زیارت میں محو تھے۔ جتنے لوگ مسجد میں جمع تھے ان کی آہ و فغاں کی آوازیں بھی بلند ہونے لگی۔ سارا مدینہ طیبہ اس گریہ و زاری سے لرز گیا۔ حضرت بلال حبشی نے صبح کی اذان دی۔ جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ان پر گریہ طاری ہو گیا اور زار و قطار رونے لگے، سسکیاں بند گئیں، اور اس چیز نے ہمارے حزن و ملال میں مزید اضافہ کر دیا۔ لوگوں نے حجرہ مبارک میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند کر دیا گیا، اور حضور کا یہ فراق ہم سب کے لیے الم انگیز اور روح فرسا تھا کہ دنیا کی کوئی مصیبت اس سے زیادہ المناک نہیں تھی۔ ہم پر جب بھی کوئی افتاد پڑتی تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے روح فرسا صدمے کو یاد کر کے اپنے دلوں کو تسلی دیا کرتے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سوموار کے دن جبکہ تدفین بدھ کی رات ہوئی۔ متقدمین اور متاخرین علماء امت نے اسی قول کی تائید کی ہے۔ ان میں سے حضرت امام جعفر صادق، ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ اور سلیمان بن طرخان تیمی کے اسماء گرامی زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوال آفتاب سے پہلے سوموار کے دن رحلت فرمائی اور منگل کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ ناظرین کرام، آخر وہ جاں فرسا لمحہ آ گیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کو سوگوار، روحوں کو بے قرار اور دیدہ ہائے شوق کو اشک بار چھوڑ کر عالم فانی سے منہ موڑ کر عالم بقا کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے لیے یہ لمحات قیامت سے کم نہیں تھے۔ جس ہستی کو ایک لمحہ دیکھے بغیر انہیں قرار نہیں آتا تھا، کیا وہ روح زیبا انہیں پھر کبھی نظر نہیں آئے گا؟ یہ سوچ کر وہ کانپ جاتے۔ ان کے دلوں پر یوں سمجھتے کہ جیسے تیر چلنے لگتے، اور بعض تو اپنے ہوش و حواس بھی فرط غم سے کھو بیٹھے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ تمام کرم فرماؤں سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آدم سے خاتم تک میں حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کرام کی مبارک
زندگیوں کی تفصیل بیان کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پرملال پر پہنچ گیا ہے۔ آج اس سلسلے کی سیکنڈ لاسٹ جبکہ اگلا پروگرام انشاءاللہ آخری پروگرام ہوگا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین، نماز جنازہ اور دیگر تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ مذہبی تعلیمات کے ایک نئے سلسلے کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔